بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوزخ کی زندگی کے متعلق ہر انسان کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ قرآن کریم میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن ہر انسان کو اجر پورا دیا جائے گا۔ ناظرین، دوزخ ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزا یافتہ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گناہ گاروں، سرکشوں اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جس طرح مختلف نیکیوں پر جنت کے مختلف درجات نصیب ہوں گے، اسی طرح مختلف گناہوں پر عذاب کی بھی صورتیں مختلف ہوں گی۔ بعض ایسے چھوٹے برے اعمال جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان کی کیا سزا ہوگی؟ کیا چھوٹے گناہ کرنے والے پر بھی دوزخ میں جانا لازم ہوگا؟ اور ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دوزخ جب دوزخیوں کو دیکھے گی تو ان کا کیا حال کرے گی، اور ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا، اور جس انسان کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنا اس کو فائدہ نہ دے سکے گا۔ کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں۔ جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ بے شک دوزخ ہاتھ میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے ان کا وہی ٹھکانہ ہوگا جس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا ہوا پانی۔ ناظرین، دوزخ کی آگ، اس کی گرمی، سانپ، بچھو، کھانے پینے کی چیزیں، اندھیرا، یہ سب دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ایسے بتلائے گئے ہیں جن سے دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال سے سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخیوں کو سروں پر ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اور دوزخیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب بھی دوزخ کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو اگر اس کا تمام جنات اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا، جہنم کے لوہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، دوزخیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ آگ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص یمن سے آیا اور اس شراب کا حکم دریافت کیا جو اس کے ملک میں پی جاتی تھی۔ یہ شراب جوار کی بنتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ جو شخص نشہ کی چیز پیے گا اس کو طینۃ الخبال پلائی جائے گی۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوزکیوں کا پسینہ یا وہ دوزکیوں کی پیپ اور لہو ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے ہمیشہ شراب پی، دوسرا وہ شخص جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تیسرا دیوس جو اپنے گھر والوں سے ناپاک کام کرائے یعنی زنا کروائے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا، مردوں کی صورت میں، یعنی ان کی شکل صورت تو مردوں جیسی ہوگی لیکن جسم چیونٹیوں کی مانند ہوگا۔ ذلت و خواری چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی اور ان کو جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف جس کا نام بولس ہے ہانکا جائے گا۔ ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی اور ان کو دوزکیوں کا نچوڑ یعنی خون، پیپ، کچلہو پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نہیں دیکھوں گا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہیں، یعنی نہایت باریک کپڑا پہننے والی عورتیں اور لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرنے والی عورتیں، یعنی نہایت تکلف اور بناؤ سنگھار سے رہتی ہیں۔ ان کے سر یعنی ان کی سر کی چوٹیاں ایسی بلند ہوں گی جیسے نجدی اونٹ کی کوہان۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی بو پائیں گی، اور جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہوگی، یعنی بہت دور کی مسافت سے محسوس ہوتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، یعنی بڑے بڑے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ان قریب میں ان کو صعود پر چڑھاؤں گا جو دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزکی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال تک اوپر سے نیچے گرایا جائے گا، یعنی 70 سال تو وہ اوپر چڑھتا رہے گا اور اب 70 سال نیچے گرنے میں لگیں گے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ دہر۔ سورہ مومن میں فرمایا گیا، ان کو ابھی معلوم ہو جائے گا جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور ان توقوں میں زنجیریں پروئی ہوئی ہوں گی، اور اس طرح وہ گھسیٹتے ہوئے گرم پانی میں لے جائے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ قرآن شریف میں فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کو پکڑو، پھر اس کو توق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 گز ہے۔ حضرت حکیم الامت بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس گز کی مقدار اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ یہ گز وہاں کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رانگ ایک ٹکڑا زمین کی طرف آسمان سے چھوڑ دیا جائے تو رات کے آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے، جو 500 سال کی مسافت ہے، اور اگر وہ ٹکڑا دوزکی کی زنجیر کے سرے سے چھوڑا جائے تو دوسرے تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک چلتا رہے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ دوزکیوں کو جکڑنے کی زنجیر آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ سے بھی لمبی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زنجیریں آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ سے بھی لمبی ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زنجیریں اس کے جہنم میں ایسی پروئی جائیں گی کہ پخانہ کے راستہ سے ڈالی جائیں گی، پھر اسے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹڈی بھونی جاتی ہے۔
ابن ابی حاتم کی مرفوع روایت میں ذکر کیا گیا، ایک جانب سے سیاہ ابر ابھرے گا جسے دوزکی دیکھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ دنیا پر قیاس کر کے کہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابر ہم پر برسے، چنانچہ ان میں توق، زنجیریں اور آگ کے انگارے برسنے لگیں گے جن کی شعلے انہیں جلائیں گے اور ان کے توپوں اور زنجیروں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ جس کھولتے پانی میں دوزکی ڈالے جائیں گے، اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ گناہگار کے بال پکڑ کر اس پانی میں غوطہ دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا اور ہڈیوں کے ڈھانچے اور 2 آنکھوں کے سوا اس پر کچھ نہ بچے گا۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا گیا ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، ان کے چہروں پر آگ لپٹتی ہوئی ہوگی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ چیڑ کے تیل کو کتران کہتے ہیں، جس کا ترجمہ گندک سے کیا گیا ہے۔ اس کے کرتوں کا مطلب یہ ہے کہ سارے بدن کو کتران لپٹی ہوگی تاکہ اس میں جلدی اور تیزی کے ساتھ آگ لگ سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتران پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں۔ اس تانبے کے دوزکیوں کے لباس ہوں گے جو سخت گرم آگ جیسے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت پر چیخ و پکار کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کا ایک کرتا کتران یعنی گندک یا پگھلے ہوئے تانبے کا ہوگا اور ایک کھجلی کا ہوگا، یعنی اس کی جسم پر خارش پیدا کر دی جائے گی اور اوپر سے کتران لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ حج میں ارشاد فرمایا گیا سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے آگ میں کپڑے تراشے جائیں گے۔ قسم قسم کی جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی اذیت دوزکیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو طعنہ دیں گے، جس کو قرآن شریف میں ان عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیا۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس عذاب کو، اس آگ کو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ ان کی بدصورتی کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت کے پرت لپیٹ دیے جائیں گے۔ سورہ یونس۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا دوزکیوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دوزکیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ سورہ مومنین میں ہے آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا دوزکی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا اے لوگو رو، اور رو نہ سکو تو رونے کی سی صورت بناؤ، کیونکہ دوزخ میں دوزکی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ الحاصل آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر اپنی زبانیں 3 کوس اور 6 کوس تک کھینچ کر باہر نکال دیں گے، لوگ ان کو قدموں سے روندیں گے یعنی ان پر چلیں گے۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، معلوم ہوا کافر اپنی زبان اتنی لمبی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستہ کے برابر لمبا ہوگا، جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چر کر آئے گا اور کافروں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستہ کے برابر ہو جائے گی۔ ترمذی کی ایک روایت میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی اور ان کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستہ کے برابر لمبی چوڑی ہوگی، جتنی دور مدینہ سے زبدہ گاؤں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایات میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، اور مسلم شریف کی روایت میں فرمایا گیا 3 دن کی مسافت ہوگی۔ مگر یہ کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ مختلف کافروں کو مختلف سزائیں دی جائیں گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے، ایک ہی شخص دوزخ کے پورے کونے کو بھر دے گا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو دوزخ کتنا چوڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تم نہیں جانتے۔ بے شک دوزخی کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 70 سال چلنے کا راستہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں، نالے جاری ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیات میں دوزخیوں کے داخلہ کی کیفیت کئی جگہ بیان فرمائی گئی، جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ سورہ مریم۔ جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ قمر۔ پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ شورى۔ مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ رحمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرمایا گیا، مجرم کے ہاتھ اور پاؤں موڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر لکڑیوں کی طرح توڑ موڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جمع کرو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھلاؤ، اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ۔ ان سے سوال کیا جائے گا، چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے، بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے۔ سورہ صافات۔ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ احزاب۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔